السلام علیکم۔ صرف عبادت سے خدا نہیں ملتا بلکہ ایک عابد نے خدا کی زیارت یعنی دیدار و ملاقات کے لیے 40 دن کا چلہ کیا۔ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا تھا۔ اعتکاف کی وجہ سے خدا کے مخلوق سے دور ہوا تھا اور اس کا سارا وقت وزاری اور راز و نیاز میں گزرتا تھا۔ چھٹی رات اس عابد نے ایک آواز سنی، شام کو تانبے کے بازار میں فلاں تانبہ ساز کی دکان پر جاؤ اور اپنی مراد پالو۔ عابد وقت مقررہ سے پہلے پہنچ گیا اور مارکیٹ کی گلیوں میں تانبہ ساز کی اس دکان کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ کہتا ہے، میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو تانبے کی دیگچی پکڑی ہوئی تھی اور اسے ہر تانبہ ساز کو دکھا رہی تھی۔ اسے وہ بیچنا چاہتی تھی۔ وہ جس تانبہ ساز کو دیگچی دکھاتی وہ اسے تول کر کہتا 4 ریال ملیں گے۔ بڑھیا کہتی 6 ریال میں بیچوں گی۔ کوئی تانبہ ساز اسی 4 ریال سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔ آخر کار وہ بڑھیا ایک تانبہ ساز کے پاس پہنچی۔ تانبہ ساز اپنے کام میں مصروف تھا۔ بڑھیا نے کہا، میں یہ برتن بیچنے کے لیے لائی ہوں اور اسی 6 ریال میں بیچوں گی، کہ آپ 6 ریال دیں گے؟ تانبہ ساز نے پوچھا، صرف 6 ریال میں کیوں؟ بڑھیا نے دل کی بات بتائی ہوئی کہا، میرا بیٹا بیمار ہے، حکیم نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت 6 ریال ہے۔ تانبہ ساز نے دیگچی لے کر کہا، ماں یہ دیگچی بہت عمدہ اور قیمتی ہے، اگر آپ بیچنا ہی چاہتی ہے تو میں اسے 30 ریال میں خریدوں گا۔ بوڑھی عورت نے کہا، کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ کہا، ہرگز نہیں، میں واقعی 30 ریال دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور بوڑھی عورت کے ہاتھ میں 30 ریال رکھ دیے۔ بوڑھی عورت بہت حیران ہوئی اور دعا دیتی جلدی سے اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ عابد کہتا ہے، میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بڑھیا چلی گئی تو میں نے تانبے کی دکان والے سے کہا، چچا لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا۔ بازار میں کم و بیش سبھی تانبے والے اس دیگچی کو تولتے تھے اور 4 ریال سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگائی اور آپ نے 30 ریال میں اسے خریدا ہے۔ بوڑھی تانبہ ساز نے کہا، میں نے برتن نہیں خریدا، میں نے اس کے بچے کا نسخہ خریدنے کے لیے اسے پیسے دیے ہیں۔ میں نے 1 ہفتے تک اس کے بیمار بچے کے دیکھ بھال کے لیے پیسے دیے ہیں۔ میں نے اسی لیے یہ قیمت دی کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئی۔ عابد کہتا ہے، میں سوچتا اور اس کو دیکھتا رہ گیا۔ اتنی میں غیبی آواز آئی، صرف چلہ کشی سے کوئی میری زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ ساتھ ساتھ میرے مخلوق کی خدمت بھی کرو۔ گرنے والے کو تھامو اور غریب کا ہاتھ پکڑو، میں خود تمہارے پاس چل کر آؤں گا۔